حضرت بہلول دانا 8ویں صدی کے ایک مشہور مجذوب تھے جو خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں دیوانگی کا بھیس اوڑھ کر عقلمندوں کو بھی عقل دیتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بہلول دانا اور ہارون الرشید کے درمیان ہونے والی عقلمندانہ باتوں پر غور کریں گے۔ جب بھی خلیفہ ہارون الرشید بہلول دانا کے ساتھ سختی کرنا چاہتا، اس کی شوخی میں چھپی ہوئی اس کی دانشمندانہ باتیں اسے نرم کر دیتیں۔ بہلول کی تمام زندگی اسی آنکھ مچولی میں گزری۔ ہارون کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح اسے پھانس لے یا اس کا قصہ تمام کر دے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حضرت بہلول اپنی دیوانگی کا لبادہ اوڑھے ہارون الرشید کے وزیروں کے سامنے کھڑا انہیں آئینہ دکھاتا رہا۔ وہ دیوانے پن کی آڑ میں نہ صرف اپنی جان بچاتا رہا بلکہ انہیں علم و حکمت کی تعلیم بھی دیتا رہا۔ ایک دفعہ خراسان کا ایک مشہور عالم اور فقیہ بغداد آیا۔ ہارون الرشید کو بھی اس سے ملاقات کا بڑا شوق تھا۔ اسے دربار میں بلایا گیا، گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا گیا اور بڑی عزت سے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ وہ عالم اس عزت افزائی پر پھولے نہ سما رہا تھا، ہارون پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک حضرت بہلول کہیں سے پھرتے پھراتے دربار میں آ گئے۔ بہلول نے سلام کیا، ہارون نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس عالم نے ان کی جوتیاں اور گرد و غبار میں اٹا لباس دیکھا تو بولا، خلیفہ آپ بہت مہربان ہیں، معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنا عصا کھٹکھٹاتے ہوئے اس کے قریب گئے اور بولے، قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کچھ علم نہیں۔ اس عالم نے ایک نگاہ غلط آپ پر ڈالی اور بولا کہ میں بھلا دیوانے سے کیوں مباحثہ کروں گا؟ بہلول دانا نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں؟ میں تو اپنے دیوانے پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ بھی علم نہیں۔ ہارون الرشید قہر آلود نظروں سے بہلول کو دیکھ کر بولا، خاموش رہو بہلول، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسان کا ایک بڑا فقیہ ہے؟ بہلول بولے، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کریں۔ چونکہ ہارون الرشید کو بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا بڑا شوق تھا، وہ اس عالم سے بولے کہ کیا مذائقہ ہے کہ اگر بہلول سے علمی مباحثہ کر لیا جائے؟ عالم بولا کہ پھر میری ایک شرط ہے کہ میں بہلول سے ایک مہمہ پوچھوں گا، اگر اس نے جواب دے دیا تو میں اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر جواب نہ دیا تو وہ مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ حضرت بہلول مسکرائے اور بولے کہ ہم فقیروں کے پاس اشرفیوں کا کیا کام؟ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر میں ناکام رہا تو بطور غلام اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، آپ مجھ سے خدمت کروا کر اپنی 1000 اشرفیاں پوری کر لیجئے گا، اور ہاں، اگر آپ نے مجھے اشرفیاں دی تو میں یہاں سے نکل کر فقیروں میں تقسیم کر دوں گا، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ جہاں دولت ضرورت سے زیادہ ہو تو یقیناً وہاں کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ عالم بولا، مجھے منظور ہے، کیا تم تیار ہو؟ عالم نے ہارون الرشید سے بھی اجازت دی اور پھر ایک مہمہ بہلول کے سامنے رکھا۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی خاوند کے ساتھ بیٹھی ہے، اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک گھر میں ایک ایسا شخص داخل ہوتا ہے جس کے داخل ہونے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، نماز پڑھنے والی کی نماز باطل ہوگی اور روزے دار کا روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون تھا؟ دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ بہلول نے برجستہ کہا کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں خبر ملی تھی کہ دوران سفر اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرعی کی اجازت سے اس مرد سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 بندوں کو اجرت پہ رکھا تھا کہ مرحوم شوہر کی نمازیں اور روزے ادا کریں۔ اسی اثناء میں وہ پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا، اس کے آتے ہی دوسرا شوہر بیوی پر حرام ہو گیا اور دونوں بندوں کے روزے اور نماز باطل ہوگی، جو شوہر کو مردہ سمجھ کر پڑھی جا رہی تھی اور روزے رکھے جا رہے تھے۔ مرحبا مرحبا بہلول، بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی بھی فرزانوں کو مات دے جاتی ہے۔ ہارون نے حضرت بہلول کی ستائش کی،
باقی درباری بھی واہ واہ کرنے لگے۔ جب ذرا شور تھما تو بہلول بولے، کیا عالی جاں کی اجازت ہو کہ میں بھی فقیر سے ایک سوال کروں؟ ہارون الرشید نے اجازت دی اور فقیر نے بھی کہا کہ پوچھو۔ تو بہلول بولے کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے، ہم اس سے سکنجبین تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ نکال کر جب دونوں کو ایک برتن میں ملاتے ہیں تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک مرا ہوا چوہا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں تھا؟ ہارون محظوظ ہوا۔ اہل دربار مسکرائے اور سب کی نظریں اس عالم کی طرف اٹھ گئیں، مگر ادھر عالم تھا کہ گہری سوچ میں غرق ہو گیا اور ایک لفظ بھی ادا نہ کر سکا۔ ہارون اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا کہ بہلول نے جس طرح تمہارے مہمے کو حل کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ وہ عالم نادم ہو گیا، اس کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گرنے لگے۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا اور بولا، بہلول اس مہمے کو بھی تم ہی حل کر دو۔ بہلول گویا ہوئے، کیا حضرت عالم اب بھی اپنا ناقص علم مانتے ہیں کہ نہیں؟ عالم بولے کہ تم نے احساس دلا دیا کہ علم کی کوئی حد نہیں۔ بہلول بولے، تو سنیے، جو چوہے کو سکنجبین سے نکال کر اچھی طرح ہم صاف کریں اور اس کے پیٹ کو چاک کریں، اگر اس کے پیٹ سے سرکہ برآمد ہو تو سمجھ لو کہ وہ سرکے کے مٹکے میں گرا تھا، اور اگر شیرہ برآمد ہو تو سمجھو کہ شیرے کے مٹکے میں جان دی۔ لہٰذا جو چیز بھی پیٹ سے نکلے اس مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار اشش کر اٹھے۔ ہارون بہت محظوظ ہوا۔ عالم نے سر جھکا کر 1000 اشرفیاں اس کے سامنے ڈال دیں۔ بہلول نے محل سے باہر جا کے ساری اشرفیاں فقیروں میں بانٹ دیں۔ چند دن گزرے تھے کہ ہارون الرشید نے بہلول کو محل میں طلب کیا۔ بہلول نے دیکھا کہ ہارون الرشید اپنے محل میں شراب کے نشے میں دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، اور بولا کہ اس دن تو تم نے اس عالم کو لاجواب کر دیا تھا، اتفاقاً تیرا تیر دول لگ گیا، مگر آج میں تجھے عاجز کر کے ہی چھوڑوں گا اور تجھے دجلہ میں پھنکوا دوں گا، اور تو اس طرح دجلہ کی پانی میں غوطے کھائے گا جس طرح تیرے چوہے نے شیرے اور سرکے کے مٹکے میں غوطے کھائے تھے، اور اگر میں نے مہمہ بوجھ لیا تو؟ بہلول بولے، تو میں 1000 اشرفیاں تجھے دوں گا۔ آپ پوچھئے، بہلول بولے، مگر مجھے آپ کی اشرفیوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو ہارون الرشید بولے، سنو، اگر کسی شخص کے پاس ایک بکری، ایک بھیڑیا، ایک گھاس کا گٹھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دریا کے پار جائے، تو اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہ تو بکری گھاس کو کھائے اور نہ بھیڑیا بکری کو؟ بہلول فوراً بولے کہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ بھیڑیے اور گھاس کو کنارے پر چھوڑ دے اور بکری کو دریا کے پار لے جائے، پھر وہ گھاس لے جائے اور گھاس اس کنارے پر چھوڑ دے اور بکری کو واپس لے آئے۔ اب بکری کو یہاں چھوڑ کے اور بھیڑیوں کو وہاں لے جائے، پھر واپس آئے اور بکری کو لے جائے۔ اس طرح نہ بکری گھاس کھائے گی اور نہ بھیڑیا بکری کھائے گا۔